بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرو ایکٹیویٹی پہ، اس کے خد و خال پہ ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے ایکٹ اور بی ایکٹڈ اپان۔ یہ جو انسان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فاعل بنایا۔ فاعل حقیقی تو خود اللہ کی ذات ہے، لیکن اس کو اختیارات دے کے اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ اس کے ذمے کو کام لگایا ہے۔ دو طرح کے کام ہمیں کرنے ہیں۔ ایک کام تو یہ ہے کہ ہماری کچھ بنیادی ضروریات ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیٹ ساتھ لگایا ہے، اور معاملات ہیں جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، اس پہ اس نے کام کرنا ہے۔ لیکن یہ کام تو انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے، وہ جو بنیادی ضرورتوں کا کام ہے، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ جنگل کے جانور بھی اپنے لیے کھانا تلاش کرتے ہیں، جنگل کے جانور بھی اولاد کے سسٹم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر آپ نے اور میں نے یہ کر لیا اور بڑے اچھے طریقے سے کر لیا تو کیا کمال کر لیا۔ جنگل میں یہ کام زرافہ بھی کرتا ہے، زیبرا بھی کرتا ہے، شیر بھی کرتا ہے، بندر بھی کرتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس اپنی بنیادی ضروریات کو پوری کر کے بڑا کمال کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ضرورت اور مقصد کے ساتھ بھیجا ہے۔ ضرورت تو آپ نے کرنی ہی کرنی ہے، وہ تو آپ کو اس دنیا کے ساتھ باندھا گیا ہے تاکہ آپ فارغ نہ رہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ مجھے کیوں یہاں اس دنیا میں بھیجا گیا، اس مقصد کو تلاش کیجئے۔ وہ بنیادی اصول جو اس کائنات میں چلتے ہیں، ان میں ایک اصول آپ کی زندگی کا مقصد بھی ہے، کیوں آپ کو اس طرح بھیجا گیا۔ اس مقصد کو تلاش کر کے اس پہ کام کرنا۔ آپ فاعل ہیں۔ اچھا، اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو کیا ہوں گے کہ پھر آپ اگر فارغ بیٹھیں گے تو اس دنیا میں کوئی فارغ نہیں بیٹھتا۔ ہمارے ہاں جو لوگ فارغ ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ مصروف ہوتے ہیں۔ کیوں؟ پھر دوسروں کے ایجنڈوں پہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے اپنا کوئی سکرپٹ لکھ کے نہیں رکھا ہوا تو پھر باہر سے آپ کو سکرپٹ دیے جائیں گے۔ اچھا تم کیا کر رہے ہو؟ میں کچھ نہیں کر رہا، لو ذرا یہ کام کر لو۔ تم گھر میں سب سے فارغ ہو تو تم جا کے فلاں تقریب سے آؤ، فلاں کام کر لو، فلاں کام کر لو۔ سب سے زیادہ مصروف پھر آپ ہو جائیں گے۔ لیکن زندگی کیسے گزرے گی؟ دوسروں کے سکرپٹ پر زندگی گزرے گی۔ آپ کا اپنا کوئی سکرپٹ نہیں ہوگا اور زندگی کہیں نہیں جائے گی، اسی طرح ایک دائرے میں گھومتی چلی جائے گی۔ بے مقصد زندگی، بے مہار زندگی، ایک جانور کی طرح کی زندگی۔ انسان کو ایسے نہیں بنایا گیا، انسان کو فاعل بنایا گیا اور اس کو اعلیٰ مقصد کے لیے بنایا گیا۔ کیا مقصد ہے میری زندگی کا، اس کو پہچانا جائے۔ دیکھیں، ضرورت مقصد نہیں ہے۔ جس نے ضرورت کو، زندگی کی ضروریات کو اپنا مقصد بنا لیا، مقصد اولین، وہ سب سے بری زندگی گزارتا ہے، وہ جانوروں جیسی زندگی گزارتا ہے۔ ہماری ضروریات کچھ اور ہیں، مقصد کچھ اور ہے۔ تو مقصد کو پہچانیے، پڑھیے، غور کیجیے، اہل علم سے ملیے، عقل سے پوچھیے، تجربہ کیجئے، مجھے کیوں بھیجا گیا؟ کیا جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا گیا میں وہ کام کر بھی رہا ہوں یا نہیں؟ ویسے ہمارا اپنا رویہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم کوئی چیز لیتے ہیں، اگر اس مقصد کے لیے کارآمد نہ ہو تو ہم اسے کوڑے والی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ موبائل آپ لے لیں، یہ گھڑی لے لیں، لیپ ٹاپ لے لیں، جب یہ کام کرنا چھوڑ دے گا تو آپ اسے ریپیئر کرانے کی کوشش کریں گے۔ ریپیئر نہیں ہوگا تو اسے اٹھا کے آپ ڈسٹ بن میں ڈال دیں گے۔ یہ نہ ہو کہ قدرت ہمیں کسی دن ڈسٹ بن میں ڈال دے۔ قدرت کی اپنی ڈسٹ بن ہے۔ اگر ہم کام نہیں کریں گے، اپنے مقصد کو نہیں پہچانیں گے، ہمیں تنبیہ کی جائے گی، یاد دہانی کرائی جائے گی، لیکن پھر ہمیں ڈسٹ بن میں ڈال دیا جائے گا اگر ہم باز نہیں آئیں گے۔ ایک بات تو آپ سے یہ کرنی تھی۔ اسی سلسلے کی دوسری بات یہ کہ جب آپ عمل کرتے ہیں تو کوے نے ایک بڑا اچھا کنسیپٹ دیا کہ یہ جو ایک چھڑی ہوتی ہے، اس چھڑی کا ایک سرا آپ اٹھاتے ہیں تو دوسرا سرا خود اٹھ جاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ عمل والا سرا آپ کے ہاتھ میں ہے، نتیجے والا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ زہر کھا لیں، لیکن اب زہر کا جو انجام ہوگا، یہ الگ بات ہے کہ زہر بھی نکلی ملے اور آپ کو کچھ بھی نہ ہو، لیکن زہر کھانے کا جو انجام ہوگا، اب وہ دوسرا سرا اس چھڑی کا، وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ خود اٹھے گا۔ آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ چلتی ہوئی ٹرین کے آگے چھلانگ لگا دیں، اب نتیجہ کیا نکلے گا یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں۔
تو ہمیشہ چھڑی کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں، آپ ایک اٹھاتے ہیں دوسرا خود اٹھ جاتا ہے. تو عمل میں آپ نے اس چیز کا خیال لازمی رکھنا ہے کہ آپ کے ہر عمل کا نتیجہ نکلے گا، اس نتیجے کو دھیان میں رکھنا ہے. نتیجے کے بغیر کوئی عمل نہیں ہے، نتیجے کے بغیر زندگی نہیں. اس عمل کا بھی نتیجہ نکلے گا کہ اگر آپ نے اپنے مقصد زندگی کو نہیں پہچانا تو وہ جو آپ کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈالا جائے گا وہ اس کا نتیجہ ہے کہ آپ نے زندگی میں وہ کام کیا ہی نہیں جس کے لیے آپ کو بنایا گیا تھا. تو پہلی بات تو یہ کہ ایکٹ، آپ کام کیجئے اور بی ایکٹڈ اپان. یا تو پھر یہ ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو باہر سے دوسرے ایجنڈے تھما دیے جائیں گے، آپ کو دوسرے سکرپٹ دے دیے جائیں گے، مصروف آپ بہرحال رہیں گے لیکن زندگی کہیں جانے والی نہیں. اور بے مقصد زندگی خرچ کی تو جیسے ہم چیزوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ بے مقصد چیز کو ڈسپوز آف کر دیتے ہیں، قدرت آپ کو بھی ڈسپوز آف کر دے گی. اور دوسری بات کہ ہر عمل کا نتیجہ نکلتا ہے. عمل ہم کرتے ہیں، نتیجہ خود برآمد ہوتا ہے، نتیجے کو پھر آپ روک نہیں سکتے. امید ہے کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ آئی ہوگی. اس پہ ضرور کمنٹ کیجئے اور مجھے بتائیے اور اپنا رسپانس دیجئے. انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. جزاک اللہ.